جو بہت ابتدائی واقعات مجھے یاد ہیں وہ میرے خیال میں 1954 کا واقعہ ہے، جب میری عمر ابھی 3 سال تھی۔ ہم ہیڈ پنجت کی نہر کالونی میں 2 کمروں کے ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ اس وقت میرے والدین کے صرف 2 ہی بچے تھے، ایک ناہید اور ایک میں۔ میری عمر ہوگی 2.5-3 سال کے قریب۔ تو وہ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کالونی کا ماحول عجیب و غریب قسم کا تھا۔ تو رات کے وقت جنگل سے سور اور بھیڑیے اور گیدڑ وہ کالونی کے اندر گھس آتے، اور لوگوں کے گھروں کے جو باڑے تھے، صحن تو نہیں کیونکہ وہ تو دروازے بند ہوتے تھے، عموماً ہر گھر کے پیچھے ایک باڑہ ہوتا تھا جہاں جانور باندھے جاتے تھے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور ہوتا تھا، ہمارے اپنے گھر میں بھی گائے ہوتی تھی۔ تو وہ سور اور بھیڑیے ان باڑوں میں گھس آتے، اور جنگلی جانوروں کی جو ہے ان سے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے عموماً ان باڑوں میں ایک کمرہ بنایا جاتا تھا۔ تو مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ ایک دن سردیوں کی رات تھی، سخت سردی ہوگی، اور ہمارے کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی جس میں کوئلے، اس زمانے میں حکومت کوئلے دیا کرتی تھی سرکاری ملازمین کو آگ تاپنے کے لیے۔ تو عموماً سردیوں میں 1 بوری فی گھر یا 2 بوریاں ضرورت پڑنے پر دی جاتی تھی مفت۔ تو ہمارے گھر میں یعنی اس کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں، ایک چارپائی پر میرے والدین اور دوسری چارپائی پر ناہید اور میں سوتے تھے۔ میں اس وقت تقریباً 2.5-3 سال کا تھا۔ تو اتنی دیر میں ہمارے گھر کے باہر جو ہمارا باڑہ تھا وہاں کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ تو ابا جان نے فوراً کھڑکی کھولی، جو کھڑکی اس باڑے میں کھلتی تھی، اس کے آگے جالی لگی ہوئی تھی۔ تو ابا جان نے پہلے بتی بند کی، اس زمانے میں بتی آ گئی تھی لیکن وہ ہوتی صرف نہر کالونیوں میں تھی۔ تو بتی بند کی اور پھر وہ باہر جھانکنے لگے، اور انہوں نے میری امی سے کہا تصدق دی ماں اڈیک نہر آئے ودینی، مطلب بھیڑیے آئے پھرتے ہیں ہمارے باڑے میں۔ اچھا، وہ امی جان اٹھ کے وہ ان کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگی، اور وہ انہوں نے آہستہ سے ابا جان سے سرگوشی میں کہا کہ مجھے تو یہ سور لگ رہے ہیں۔ حالانکہ میری امی نے کوئی سور اتنے زیادہ قریب سے نہیں دیکھے ہوں گے، بہرحال انہوں نے کہا۔ اب میں 2.5 سال کا بچہ یا 3 سال کا دوسری چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ یہ نام تو ہم اکثر سنتے رہتے تھے، سور اور بھیڑیے، شکار، یہ وہ، اور اس زمانے میں بچے ذہین بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی اٹھ کے ان بھیڑیوں اور ان سوروں کو دیکھوں۔ تو ہماری 2 چارپائیوں کے درمیان انگیٹھی دہک رہی تھی، اور ان چارپائیوں کے درمیان کچھ تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ تو ایک چارپائی جو کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ والدین کی تھی، اور ادھر جو کمرے کے دوسری دیوار کے ساتھ تھی وہ میری اور ناہید کی تھی۔ ناہید یقیناً سو رہی ہوگی۔ یہ ٹائم ہوگا یہی عشاء کا، یعنی 8-9 بجے اس زمانے میں، سردیوں میں عشاء، آج کل بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو میں نے جب اپنے بستر سے اس بستر پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو میں اس کوشش میں نیچے گر گیا، اور میں سیدھا وہ انگاروں سے دہکتی ہوئی انگیٹھی میں جا گرا، اور اس سے میری ران جو ہے وہ جل کے کولا کباب ہو گئی۔ جب تک میرے والدین مجھے اٹھاتے اور وہ کرتے، اس وقت تک خاصا ڈیمیج ہو چکا تھا۔ بہرحال ظاہر ہے اس واقعے کے بعد بہت عرصے تک
میرے والدین بھی بے چین رہے، میں بھی بے چین رہا، اور ایک طویل عرصے تک اس کے داغ میری ران پر نمایاں رہے۔ اب وہ مٹ گئے ہیں، اب وہ داغ نہیں رہے، لیکن یہ اپنے بچپن کا سب سے پہلا واقعہ مجھے یہی یاد آتا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی تقریباً اسی زمانے کا ہے، مجھے یاد یوں پڑتا ہے کہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، اور میں اپنے گھر کے سامنے، اپنے وہ 2 کمروں والے کوارٹر کے سامنے ایک میدان سا تھا، تو وہاں بھاگتا پھر رہا تھا دریا کے پاس۔ بھاگتا ہوا میں گھر کی طرف آ رہا تھا، 2.5 سال کا بچہ، میں نے قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، صرف ایک کچھا پہنا ہوا تھا، جیسے بچے کچھے پہنتے ہیں۔ تو اچانک ایک چمگادڑ آ کر میری ران پر چپک گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تو پتہ نہیں، وہ تھا بچہ، چمگادڑ پوری بڑی چمگادڑ نہیں تھی، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، لیکن اس کے ناخن بڑے تیز تھے، وہ ناخن میری ران میں پیوست ہو گئے، اور ظاہر ہے اس سے درد کی شدت سے میں بلبلانے لگا۔ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، خون دیکھ کر ویسے ہی بچہ پریشان ہو جاتا ہے، جب اس کے 8 ناخن یا 6 ناخن میرے جسم میں گڑے ہوں گے تو ان سے خون نکلنے لگا، تو میں گھر کی طرف بھاگا۔ تو ساتھ ہی میرا گھر تھا، امی گھر پر اکیلی تھی، ابا جان دفتر گئے ہوئے تھے۔ تو جب میری امی نے وہ خون نکلتا ہوا دیکھا تو ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور چمگادڑ کو دیکھ کر تو ویسے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ ایک بچے کو چمٹی ہوئی ہو اور اس میں سے خون نکل رہا ہو اس کے ناخنوں میں سے، یعنی جہاں جہاں وہ ناخن گڑے ہوئے تھے۔ تو میری امی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دھاڑ ہوئے دھاڑ ہوئے۔ تو وہ ادھر ادھر سے پڑوسی خواتین آ گئیں، ان میں سے کسی لڑکے کو انہوں نے بھگایا، اور وہ دفتر قریب ہی تھا، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے 300-400 میٹر کے فاصلے پر ابا جان کا دفتر تھا، آدھے کلومیٹر سے کم فاصلے پر، یعنی یعنی 1/4 کلومیٹر کہہ لیجئے۔ تو ابا جان کو بلایا گیا، ابا جان کے ساتھ 1-2 اور آدمی بھی جو ان کے دفتر کے کلیگ تھے وہ بھی آ گئے۔ تو ان کو، ابا جان کو تو سمجھ نہ آئی کہ بھئی اس کو کیا کریں اب۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جلدی سے ایک چمٹا، جو آگ والا چمٹا ہوتا ہے، جو کوئلوں کی انگیٹھی میں کوئلے دہکانے کے لیے کام آتا ہے، اس چمٹے کو آپ گرم کریں شدید قسم کا، اور جب وہ تپ جائے بے پناہ تو اس چمگادڑ کے اوپر رکھیں، یہ اس کی تپش سے گھبرا کر اپنے پنجے باہر نکالے گی، تو پھر آپ اس کو اٹھا لیں۔ ورنہ چونکہ وہ پنجے جسم کے اندر گڑے ہوئے تھے، اگر اس کو ویسے پکڑ کے اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ٹانگ کے چر جانے کا، ران کے چر جانے کا اندیشہ بھی ہوگا، اور زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ بہرحال مجھے اتنا یاد ہے کہ انہوں نے دہکتا ہوا جناب اس کو آگ پر دہکایا چمٹے کو، اور لا کے انہوں نے، جب وہ سرخ ہو گیا تو انہوں نے لا کے چمگادڑ پر رکھا، اور وہی نتیجہ نکلا کہ چمگادڑ یکدم، یعنی اس نے اپنے پاؤں باہر نکالے، اور پھر وہ اڑنے کی کوشش وغیرہ کرنے لگی ہوگی، لیکن انہوں نے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ ایک دل خراش واقعہ ہے جو مجھے بچپن کی یاد دلاتا ہے۔ ایسا واقعہ عام طور پر نہیں ہوتا، یہ ایک خصوصی واقعہ۔ مجھے پھر اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ کسی کو چمگادڑ نے کاٹا ہو یا کسی کو چپک گئی ہو چمگادڑ۔ حالانکہ جب ہم بڑے ہو کر یہ سن 2002 میں قلعہ دراوڑ دیکھنے گئے تو وہاں پرانے قلعے پر ہزار ہا لکھوں ہا کی تعداد میں چمگادڑیں چھتوں سے لٹکی ہوئی تھیں، اور اب بھی اگر کبھی کسی کا وہاں جانا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وہاں چمگادڑوں کے گھروندے، اور وہاں بے پناہ اور بڑی بڑی چمگادڑیں جن کے پر تقریباً 1 فٹ سے بھی زیادہ لمبے ہوں گے، 2-2 فٹ لمبی چمگادڑیں وہاں لٹک رہی ہوتی ہیں یا اڑ رہی ہوتی ہیں۔
تو یہ ایک اہم واقعہ تھا جو مجھے یاد ہے.